الصبح بدا من طلعته بسم اللہ الرحمن الرحیم تیسرے پارے میں 10 رکوع مکمل ہوئے اور سورہ آل عمران کے 2 رکوع مکمل ہوئے آیت نمبر 20 پر۔ آیت نمبر 20 کے بعد دوسرے رکوع کے بعد تیسرا رکوع آل عمران کا شروع ہوتا ہے۔ ان الذین یکفرون بآیات اللہ ویقتلون النبیین بغیر حق۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون فكيف إذا جمعناه ليوم لا ريب فيه ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون۔ صدق اللہ۔ اوپر کے 2 رکوع میں اصل خطاب یہود و نصارہ سے تھا، جس میں اصل نصارہ عیسائیوں سے خطاب تھا۔ پھر درمیان میں ذکر یہ حق قبول کیوں نہیں کرتے اور گمراہی پر اصرار کیوں کرتے ہیں، دنیا کے مال و متاع پر ریجھ رہے ہیں، آخرت کی فکر نہیں۔ دین اسلام کی حقانیت کو بیان کیا گیا تھا، توحید پر اللہ کی گواہی کا ذکر آیا تھا، نیک بندوں کی صفات کا بھی ذکر آیا، جنت دوزخ کا بھی مختصر ذکر آیا۔ پھر اوپر یہ آیا کہ یہ اہل کتاب، جس میں نصارہ کے ساتھ یہودی بھی شامل ہیں، اور امیین یعنی عرب کے ان پڑھ مشرکین، یہ اگر اسلام نہیں لاتے آپ ان سے کہہ دیجئے کہ بھائی ہم تو اسلام لا چکے ہیں اور ہمیں اپنے اسلام لانے پر اطمینان ہے، اور اگر تم اسی طرح اسلام لے آؤ جس طرح میں اور میرے صحابہ ایمان لائے ہیں تمہارا اسلام معتبر ہوگا، ورنہ اس طرح اس دعوے سے کہ تم ہدایت پر ہو اور ہم بھی تو اپنے اسلام رکھتے ہیں، یہ اسلام معتبر نہیں ہے۔ زمانے میں وہ اسلام معتبر ہوتا ہے جو اس دین کے اس زمانے کے پیغمبر نے جو بتایا ہو اور اس کی اتباع میں جو مذہب قبول کیا جائے نبی اتباع میں، وہ دین معتبر ہوتا ہے، اور وہ جب تک قبول نہ کیا جائے تو انسان دعوے سے صحیح مذہب پر نہیں ہو سکتا۔ فرمایا آخر میں کہ اگر وہ روگردانی کریں، قبول نہ کریں، تو آپ کی ذمہ داری قبول کرانا ہے بھی نہیں۔ آپ کی ذمہ داری اس حد تک ہے کہ آپ حق بات پہنچا دیجئے، آگاہ کر دیجئے، جو اللہ کا پیغام ہے وہ ان تک پہنچا دیجئے۔ اس کے بعد اللہ تو خود ہی دیکھ رہا ہے بندوں کو کہ آپ اپنا کام کر دیا، وہ بندے اپنا کام کرنے کو تیار نہیں، قبول کرنے کو تیار نہیں، تو اللہ تعالیٰ کے ہاں کی پکڑ انہی کی پر ہوگی، آپ ہوگی، آپ سے اس کی باز پرس نہیں ہوگی، تسلی کی کلمات فرمائے گئے۔ آج کی ان آیات میں اللہ رب العزت نے خاص طور سے یہودیوں سے خطاب کیا ہے۔ شروع میں تو پہلے لفظ میں تمام کافروں کے لیے کہا گیا، لیکن آگے جو حرکتیں ذکر کی گئیں وہ یہودیوں کی ہیں کہ جو لوگ اللہ کی آیتوں کا انکار کر رہے ہیں۔ اس میں بھی آ گئے یہود بھی، عیسائی بھی، مشرکین بھی، اور دوسرے مذہب والے جو قرآن نہیں مانتے، پیغمبر نہیں مانتے، یا شریعت کی کسی بات کا انکار کرتے ہیں۔ فرمایا کہ جو لوگ اللہ کی آیات کو جھٹلا رہے ہیں، انکار کر رہے ہیں، اور خصوصاً وہ یہودی جنہوں نے یعنی ان کے آبا و اجداد نے انبیاء کا قتل کیا اور یہ جانتے ہوئے قتل کیا کہ ہم ناحق حرکت کر رہے ہیں۔ آدمی ایک حرکت کرتا ہے، دشمن سے لڑتا ہے کہ اس رستہ دشمن نے میرا نقصان کیا، دشمن غلطی پر ہے، لیکن انہوں نے تو محض جانتے ہوئے کہ یہ نبی ہیں اور یہ ہم ان کو جو قتل کر رہے ہیں، یہ ناحق کر رہے ہیں، مدد کر رہے ہیں، لیکن پھر بھی کیا۔ کیوں کیا؟ اس
لیے کہ انہوں نے اپنے خواہشات اور لذتوں کے لیے انبیاء کی تعلیمات کو، نبی کی موجودگی کو اپنے لیے روڑا سمجھا کہ اگر یہ رہیں گے تو ہماری دال نہیں گلے گی اور ہماری باتوں کو یہ غلط کریں گے، اور اس کی وجہ سے ہم جو اپنے دنیا کی زندگی میں جو گناہ کرنا چاہتے ہیں اس گناہ میں آزادی ہماری باقی نہیں رہے گی۔ لوگ ان کی ہم یہاں ملانے رہیں گے، ہمیں سمجھانے کے لیے ان کو گناہ سے روکیں اور ہماری آزادی نہیں رہے گی۔ اس لیے انہوں نے اپنی راہ میں، خواہشات کی راہ میں روڑا سمجھتے ہوئے درمیان سے ہی ہٹا دیا۔ اور یہی نہیں ہوا بلکہ ان کو جب لوگوں نے کہا کہ یہ کیا حرکتیں کر رہے ہو، انبیاء کے ساتھ تم نے کیا سلوک کر رہے ہو، تو ان کو بھی راستے سے ہٹا دیا۔ چنانچہ روح المانی کے حوالے سے آیت کے تحت میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کو ذکر کیا گیا۔ حضرت عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، قیامت میں سب سے زیادہ سخت عذاب کس کو دیا جائے گا امتوں میں سے؟ فرمایا کہ ان لوگوں کو جنہوں نے انبیاء کو قتل کیا۔ تو نبی کے قتل کرنے پر سب سے زیادہ سخت عذاب ہوگا کہ کفر و شرک تو ہے ہی نبی کا قتل کرنا، اور یہ حقوق العباد کا بھی خون کرنا ہے، تو کفر و شرک کے ساتھ انبیاء کے قتل کا جب جرم بڑھے گا، یہ جرم سب سے زیادہ سنگین ہوگا اور سب سے زیادہ عذاب ان لوگوں کو ہوگا۔ پھر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے بتایا کہ یہ بنی اسرائیل نے، یہودیوں نے اپنے زمانے میں، ان کے آبا و اجداد نے، کیونکہ بنی اسرائیل کی تاریخ بہت لمبی ہے، بہت قدیم ہے، ہزاروں برس میں پھیلی ہوئی ہے۔ ایک ایک وقت میں ان کے یہاں 40 پیغمبر ہوتے تھے الگ الگ علاقوں میں۔ اسی لیے حدیث میں امتی کا انبیاء بنی اسرائیل کہ اللہ تعالیٰ نے کے بعد نبوت کو تو ختم کر دیا، لیکن علماء کو بنی اسرائیل کے انبیاء کی طرح بنا دیا کہ وہ بنی اسرائیل میں ایک وقت میں کئی پیغمبر تھے الگ الگ علاقوں میں، کہ کوئی کسی علاقے میں، کوئی کسی علاقے میں۔ تو اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے میرے دین کو سنبھالنے کے لیے علماء کو مختلف میں منتخب کر لیا، پیدا کہیں ہوئے، پڑھے کہیں، لیکن خدمت اللہ تعالیٰ ان سے کہیں لے رہا ہوتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انتخاب ہوتا ہے دراصل۔ تو ایسے ہی تو حدیث پاک میں آگے فرمایا گیا کہ بنی اسرائیل نے ایک وقت میں 43 نبیوں کو قتل کیا، اور جب اس پر 170 ان کے متبعین اور انبیاء کے ماننے والوں نے مزاحمت کی، ان کو روکا ٹوکا اور ان کو سمجھانے کی کوشش کی، تو ان ناصحین کو بھی انہوں نے قتل کر دیا۔ اس طرح شام کو 170 نبیوں کے ماننے والے قتل کیے گئے، اور صبح میں 43 بھی قتل ہوئے۔ تاریخ میں ایک ایسے دن بھی آئے ہیں یہودیوں کی تاریخ کے اندر کہ حدیث میں اس کو ذکر کیا گیا۔ روح المانی جو عربی کی تفسیر ہے اس کے اندر اس آیت کے تحت میں ذکر کیا حضرت عبداللہ بن عباس کے حوالے سے۔ تو یہاں پر اسی کا ذکر ہے۔ قرآن کریم نے اس حرکت کو کئی جگہ ذکر کیا، پہلے بارے میں بھی اس کا ذکر چکا ہے، وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ حَقٍّ، اور جو ہے ان کے پہلے بارے میں بھی اس کا ذکر آیا کہ وہ انبیاء کو، اور چوتھے بارے میں بھی آگے آئے گا۔ تو یہ انبیاء کو ان کا قتل کرنا، اور پھر ان لوگوں کو بھی قتل کر دینا جو ان کو سمجھائیں بجھائیں اور حق بات کی تلقین کریں، تو ایسے لوگوں کا کیا حشر ہو سکتا ہے؟ اللہ نے فرمایا کہ ان کو تو آپ جو ان کی حامی لائیں اور ان کو اپنا پیشوا سمجھیں اور ان کی بات بیزاری کا اظہار نہ کریں۔ جو آدمی بات کی حامی لاتا ہے وہ بھی غلط کام کرنے والا سمجھا جاتا ہے۔ چنانچہ آج کے جو یہودی ہیں اپنے ان حرکت کرنے والوں کو آج بھی برا نہیں سمجھتے۔ تو اس لیے اللہ نے فرمایا کہ یہ جتنے ہیں تو المرء مع من احب، جو جس کے ساتھ تعلق رکھتا ہے، اس کی حامی لاتا ہے، اس کا ساتھ اس کا وہی حشر ہے۔ اللہ نے فرمایا ان کو دردناک کی خوشخبری سنا دیجیے، اس لیے کہ خوشخبری کے قابل تو کوئی چیز ان کے پاس ہوگی ہی نہیں، اور یہ منتظر ہے کہ ہمیں آخرت میں بہت نوازا جائے گا، تو انہیں سنا دو تمہیں آخرت میں کیا خوشخبریاں ملنے والی ہیں، دردناک عذاب، یہی تمہارے لیے استقبال ہوگا۔ چنانچہ آگے بتایا کہ دنیا کے اندر تو ان کے اعمال گئے، آخرت میں بھی ان کے اعمال ضائع جائیں گے۔ آخرت میں اعمال کا ضائع جانے کا مطلب تو واضح ہے کہ انہوں نے آخرت میں، دنیا میں اگر نیک جو کیا ہو بھی ہوگا تو آخرت میں اس کا کوئی صلہ نہیں ہوگا، کیونکہ ایمان کے بغیر اللہ کے کوئی عمل قبول ہی نہیں ہوتا۔ اور دنیا کے اندر ان کے اعمال برباد گئے، دنیا میں اعمال برباد جانے کا مطلب ہے کہ ان کے عمل کی کوئی تعریف نہیں کرتا۔ دنیا کے قوموں میں جب ان کا تذکرہ آتا ہے تو ان کی مدح نہیں کرتا، تعریف نہیں کرتا ان حرکت کی، اور اسی طریقے سے
دنیا میں ان کے اعمال غارت جانے کا ایک نتیجہ یہ ہوا کہ انبیاء کے قتل کر دینے کے بعد خود ان کے دلوں میں یہ چبھن رہی کہ کوئی ہم کو نہ قتل کر دے، ان کے جواب میں کوئی انتقام نہ لے لے، چنانچہ اس کی وجہ سے ان کی زندگی دنیا کی بے چین ہو گئی۔ تو دنیا کے اندر بھی یہ اعمال نے ان کو نقصان پہنچایا، اور آخرت میں بھی ان کے اعمال ان کو نقصان پہنچائیں گے۔ جو بداعمال کو تو نقصان پہنچائیں گے ہی، اور اگر نیک عمل بھی ہوگا اس کا کوئی حصہ نہیں لگ رہا ہوگا۔ اور قیامت کے دن تو وہ ہوگا کہ جب ان کو عذاب دیا جا رہا ہوگا تو دنیا کو تو ایک دوسرے حمایتی کھڑے ہو جاتے ہیں، ایک دوسرے کی سفارش کرنے لگ جاتے ہیں، وہاں کوئی حمایتی سفارش اور مددگار سامنے نہ آئے گا، اور کوئی ہوگا ہی نہیں تو سامنے کیا آئے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ وہ ہیں کہ ان کو اگر حق بات کی طرف بلایا جائے، خود یہ کہا جائے کہ تم اپنی تورات کتاب اٹھا کے دیکھ لو، اسی کو فیصل بنا کر کے تم اپنے آگے کا دین کے بارے میں فیصلہ طے کرو، اس پر وہ تیار نہیں ہوتے۔ اس کا بھی ایک واقعہ ہے جو آیت نمبر 22 میں جو بات ذکر کی گئی ہے، آیت نمبر 23 میں، کہ ایک مرتبہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ منورہ میں یہودیوں کے ایک ٹھکانے پہ گئے، اور جہاں پہ یہودیوں کا جمگٹا تھا ان کو آپ نے تبلیغ کی دعوت پہنچائی۔ تو انہوں نے کہا اچھا بتائیے کہ آپ کس دین پر ہیں؟ کہا کہ ہم تو حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے دین ابراہیمی ہے، اور اسی کا نام دوسرا دین اسلام ہے، اور اللہ رب العزت نے اسی کو مکمل شکل میں اسلام کے ذریعے سے عنوان سے ہمارے ذریعے نازل کیا ہے۔ کہا کہ ابراہیم تو یہودی تھے، یہودیوں نے کہا کہ ابراہیم تو یہودی تھے، تو نبی کریم علیہ السلام نے کہا کہ بھائی تم ایسی بات کہہ رہے ہو، اس کا کوئی ثبوت بھی ہے؟ تمہارے تورات کے اندر لکھا ہو تو وہ لے آؤ، تورات لے آؤ۔ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام تو موسیٰ علیہ السلام سے بہت پہلے کے ہیں، اور یہودیت کی تاریخ اور تورات کی تاریخ ہوتی ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اس زمانے میں تھے، اس زمانے میں تورات کا وجود بھی نہیں، اور تم کہہ رہے ہو تورات کے ماننے والے تھے، یہ کیسے ممکن ہے؟ تو تم تورات کے لے آؤ، اس میں کہیں لکھا ہو کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام یہودی تھے تو صاف ہو جائے گی۔ اپنی کتاب کو تم فیصل بنا لو۔ وہ اپنی کتاب لانے کو تیار نہ ہوئے، تورات کو بھی لانے کے لیے تیار نہ ہوئے، اور انہوں نے اس سے اعراض کیا نہیں ہم تو مانیں گے نہیں، اور ہم تورات کے ذریعے کوئی فیصلہ لیں گے۔ تو وہ موقع پر اپنی کتاب سے بھی انکار کر جائیں، یہ ایسی قوم ہے کہ اپنی کتاب کے مطابق بھی فیصلہ نہیں کرتے۔ اور بھی اس طرح کے واقعات اللہ فرماتے ہیں کہ دراصل ان کو یہ جرأت کیوں ہو رہی ہے، تورات کو بھی ٹھکرا دیں، نبی کی بات کو اس طرح کہیں، اس سے پہلے انبیاء کے قتل کی حدیں کر جائیں، اور اتنی جرأت ان کو کیوں رہی ہے؟ اتنے بڑے بڑے کھلے ہوئے جرائم اور سرکشی، اور جو ہے اللہ اس کے بندوں کے حقوق کو اس طرح جو ہے پامال کرنے پر ان کی کس طرح یہ جرأت ہو رہی ہے؟ فرمایا کہ دراصل نے یا ان کے بڑوں نے ان کا ایک غلط عقیدہ ان کے دماغوں میں بسا رکھا ہے، اسی جو ہے بھول بھلیوں میں ان کے دماغوں میں یہ پھیلا دیا کہ تم تو انبیاء کی اولاد ہو، تم جہنم میں جاؤ گی، اور جاؤ بھی تو جتنے دن بچھڑے کی پرستش کی تھی 40 دن یا کم و بیش، بس اتنے دن جہنم میں رہو گے، اس کے بعد خود ہی تم جہنم سے نکال لی جاؤ، تم کچھ بھی کرو۔ جیسا کہ عیسائیوں نے یہ عقیدہ لیا اپنے کو تسلی دینے کے لیے کہ تم کچھ بھی کرو، تمہاری غلطیاں تو عیسیٰ علیہ السلام خود ہی ڈھو لے گئے ہیں، تم کو پاک کر کے چلے گئے ہیں، اب تم کچھ بھی کرو گے نہیں پکڑے جاؤ۔ ایسے یہودیوں نے اس طرح کا عقیدہ گڑا ہوا ہے کہ ہمیں دوزخ کی آگ صرف چند دن ملے گی، اس کے بعد تو ہم بالکل جو ہے پاک صاف ہو کر کے ہمیشہ جنت میں رہیں گے، ہمارے علاوہ تو کوئی جنت میں رہے ہی نہیں۔ اللہ فرماتے ہیں ٹھیک ہے، وہ دن بھی آنے والا ہے، کیا حال ہوگا ان کا؟ اللہ فرماتے ہیں کہ افسوس ان کے لیے کتنے جو ہے کتنے خطرناک دن آنے والے ہیں، کیا حال ہوگا ان کا جب اللہ تعالیٰ ان سب کو اس دن میں اکٹھا کرے گا۔ تاریخ آئے گی اس کے آنے میں کوئی شبہ نہیں ہے، پھر ہر ایک کو اس کے کیے کا پورا بدلہ دیا جائے گا، اور حرکتیں انہیں خوب پتہ ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ کا تو کوئی ظلم ہی نہیں ہے کہ بغیر جرم کے سزا دے دی جائے، کہ فرضی جرائم لاد دیے جائیں، یا جتنا جرم کیا اس سے زیادہ جو ہے جرم وہاں لکھا ہوا ہو، جتنا جرم کیا اس سے زیادہ سزا مل جائے، لیکن ان کے جرائم ہی اتنے ہوں گے کہ ان کے لیے کوئی نجات کا سامان نہیں ہوگا، تو اس وقت ان پر کیا بیتے گی، اور یہ کس کو سنیں گے؟ اس وقت ان کے یہ خیالی عقیدے اور یہ باطل تمنائیں اور یہ جو آرزوؤں کی زندگی گزار رہے ہیں، اور یہ اپنے آپ کو خود فریب میں دھوکے میں مبتلا کیے ہوئے ہیں، اور اپنے آپ کو جھوٹی تسلی دے رہے ہیں کہ جہنم میں تو ہم چند دن کے لیے جانے کے بعد بچ جائیں گے، چند دن کے جانے کو معمولی سمجھ رہے ہیں، حق قبول کر لے ہمیشہ کے لیے بچ جائیں گے، اس کی توفیق نہیں ہو رہی، بس اس پر تیار ہیں کہ چند دن کے لیے جائیں گے۔
تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ یہ ان کا عقیدہ بھی غلط ہے، اور اللہ تعالیٰ جو ہے ان دھوکے کو اس دن سامنے کر دے گا اور ان کی حقیقت سامنے آ جائے گی، لیکن اس دن جو ہے ان کے تانے سے اور اس افسوس سے پھر کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ تو آج جو ہے ان کی ان آیتوں کے اندر یہودیوں کی حرکتوں کا ذکر کیا گیا، اور یہ حرکتیں جس وجہ سے کرتے ہیں ان کے باطل عقیدوں اور فریب والے تمناؤں کا ذکر کیا گیا، پھر ان کے انجام کو بتایا گیا۔ فرمایا ان الذین یکفرون بآیات اللہ، بے شک جو لوگ اللہ کی آیتوں کا انکار کر رہے ہیں، جھٹلا رہے ہیں، یقتلون النبیین بغیر حق، اور جو اللہ کی آیتیں نازل کر کے جن کے واسطے سے اللہ کی آیتیں نازل ہو رہی ہیں انبیاء کرام، ان کو ہی ناحق قتل دے رہے ہیں۔ ناحق تو انبیاء کا قتل ہوتا ہی ہے، یہ بھی جانتے ہیں کہ ہم ناحق حرکت کر رہے ہیں، پھر بھی وہ نبیوں کو قتل کر رہے ہیں اپنے مفاد کے لیے۔ وَيَقْتُلُونَ الَّذِينَ يَأْمُرُونَ بِالْقِسْطِ، اور نبیوں کے قتل کرنے کے بعد ان لوگوں کو بھی قتل کر دے رہے ہیں، الَّذِينَ يَأْمُرُونَ بِالْقِسْطِ مِنَ النَّاسِ، جو غیر نبی عام انسانوں میں سے جو انہیں بات کی تلقین کر رہے ہوتے ہیں، انہیں انصاف کی بات سمجھا رہے ہوتے ہیں کہ تم جو ہے غلط نہ کرو، تم صحیح راستے پر چلو، ان کو بھی قتل کرتے ہیں۔ فبشرہم بعذاب علیم، تو ایسے لوگوں کو دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دیجیے کہ اس کے علاوہ ان کے لیے کوئی خوشی کی کوئی خبر ہی نہیں ہوگی۔ اولئک الذین حبطت اعمالہم فی الدنیا والآخرہ، یہی ہے وہ لوگ جن کے اعمال دنیا میں بھی غارت ہوئے اور آخرت میں بھی برباد ہوئے۔ وما لہم من ناصرین، اور ان کا کوئی قیامت میں سزا کے وقت حمایتی و مددگار کھڑا نہیں ہوگا۔ الم تر الی الذین اوتوا نصیبا، انہی کے بارے میں آگے بتایا جاتا ہے کہ آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا، یعنی یہودیوں میں جو موجودہ یہودی ہیں، ان موجودہ یہودیوں کا حال بتایا جاتا ہے۔ یہ تو یہودیوں کا تھا، اور موجودہ یہودی ان پچھلے یہودی ہاں ملاتے ہیں، اس لیے وہ بھی جرم میں شریک۔ موجودہ یہودی بھی پیچھے نہیں تھے، نبی کریم علیہ السلام کے قتل کی سازش جو ہے ان کی مشہور ہے کہ انہوں نے ایک پتھر کے چٹان کو نبی کریم علیہ السلام پر گرانے کی سازش کی، نبی کریم علیہ السلام پر آپ کو ہلاک کرنے کے لیے آپ کے خلاف جادو کیا، سحر و سفلی عمل کیا۔ بھی یہودیوں کی حرکتیں مدینے کے زمانے میں رہیں، قرآن اور آیتوں کا جھٹلانا اس کو اس ذکر کیا گیا کہ الم تر الی الذین، کہ آپ نے اپنے زمانے کے موجودہ یہودیوں کو نہیں دیکھا، الذین اوتوا نصیبا من الکتاب، جن کے پاس اصل تورات تو نہیں، کتاب کا کچھ بھی حصہ ان کے پاس موجود ہے، یدعون الی کتاب اللہ، اس اللہ کی کتاب کی طرف، تورات کی طرف ان کو بلایا جاتا ہے۔ آپ کہیں کہ لے آؤ تورات جو تمہارے پاس جیسی شکل میں بھی ہے، اس میں کہیں پر بھی ہو کہ ابراہیم علیہ السلام یہودی تھے، لیحکم بینہم، تاکہ وہ ان کے درمیان وہ کتاب فیصلہ کر دے، پھر بھی وہ تیار نہیں ہوتے۔ ثم تولی فریق منہم وہم معرضون، پھر ان میں سے ایک طبقہ یہودیوں کا کچھ تو ایمان لا چکے تھے دو چار، لیکن ان میں سے ایک فریق جو ہے منہ پھیر لیتا ہے، معرضون، اور وہ آپ کی باتوں سے روگردانی کرتا ہے، اعراض کرتا ہے، گریز کرتا ہے۔ ذالک بانہم، اور یہ ان کا حق قبول نہ کرنا اور یہ سرکشی اور اس حد تک ان کا جرائم میں آگے بڑھ جانا اس وجہ سے ہے کہ وہ اپنے بارے میں فریبی میں مبتلا ہیں۔ وہ اس وجہ سے کہ وہ لوگ کہتے ہیں اور جو ہے اعتقاد بھی رکھتے ہیں، لن تمسنا النار الا ایاما معدودات، کہ ہمیں تو آگ چھوئے گی ہی نہیں مگر گنتی کے چند دن، جتنے دن ہمارے گھوڑے بچڑے کو پوجا تھا اتنے دن ہم سب جہنم میں جائیں گے، اس کے بعد ہم لوگ جو ہے کچھ بھی کریں، بخشائیں، انبیاء کی اولاد ہیں۔ وغرہم فی دینہم ما کانوا یفترون، اور ان کو جو ہے ان کی اپنی بنائی ہوئی باتوں نے ان کے دین میں دھوکے میں ان کو ڈالا ہوا ہے۔ دین کے سلسلے میں انہوں نے کچھ باتیں اپنے گڑھی ہوئی ہیں، اور ان گڑھی ہوئی باتوں کی وجہ سے یہ فریب پڑ گئے۔ فکیف اذا جمعناہم، پس کیا حال ہوگا ان کا جب کہ ہم ان سبوں کو سمیٹیں گے، اکٹھا کریں گے، لیوم، اس تاریخ میں، اس جس کے آنے میں تو کوئی شبہ ہی نہیں ہے، لا ریب فیہ، ووفیت کل نفس ما کسبت، اور اس دن تو ہر ایک کو اپنے اپنے کا پورا بدلہ دے دیا جائے گا، وہم لا یظلمون، اور وہاں پر کچھ ظلم نہیں کیا جائے گا کہ ایمان کے ساتھ کوئی نیکی ہو اس کو نہ شمار کیا جائے یا جرم کو فرضی لگا دیا جائے۔ جرائم سامنے آئیں گے، انسانوں کی نیکیاں سامنے آئیں گی، اس کے بعد کو جزا سزا دی جائے گی۔ اللهم صل على سيدنا مولانا وحبيبنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وآله وصحبه وبارك وسلم۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔
ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار ربنا لا تهلكنا فجاة ولا تأخذنا بغتة ولا تغفلنا عن حق ولا وصية اللهم افتح مسامع قلوبنا لذكرك وطهر قلوبنا عن غيرك ونور قلوبنا بنور معرفتك وأصلح لنا شأننا كله اللهم ألهمنا مراشد أمورنا وأعذنا من شرور أنفسنا وأحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم إنا نسألك الخير لكل مسلم ومسلمة اللهم عز الكفرة والمشركين واليهود والنصارى والمجوسيين اللهم شتت شملهم اللهم مزق جمعهم اللهم دمر ديارهم اللهم خالف بين كلمتهم اللهم أهلكهم كما أهلكت عادا وثمود وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين برحمتك.